امریکہ سے دھماکہ خیز خبر، سانحہ ڈی چوک پر اہم رپورٹ سامنے آ گئی۔ نکاح و طلاق میں پھنسی ہوئی ایٹمی قوت، فائرنگ پر حکومت ہر روز گھبراہٹ کا کیوں ہوتی جا رہی ہے شکار؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی و تجزیہ نگار عمران ریاض خان نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے سب سے پہلے امریکہ سے ایک دھماکہ خیز خبر شائع ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ مرتضی حسین اور رائن گریم، جو کہ امریکی صحافی ہیں اور ڈراپ سائٹ نیوز میں لکھتے ہیں، ان کی جانب سے ایک دھماکہ خیز رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے گا کہ یہ وہ صحافی ہیں جنہوں نے سائفر کے معاملے پر ایک اہم رپورٹ شائع کی تھی اور تمام کا تمام سائفر کا متن منظر عام پر لے آئے تھے، جس کے بعد حکومت کافی بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ کل رات انہوں نے ایک دھماکہ خیز خبر شائع کی ہے، جس کے مطابق ڈی چوک پر ہونے والے تمام کے تمام معاملات کو بری طرح بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، رائن گریم اور مرتضی حسین نے خبر شائع کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستانی حکومت نے نومبر میں ہی پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے حامیوں کے خلاف ایک مہلک کریک ڈاؤن کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے 26 نومبر کو عمران خان کے ورکرز کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا بدترین منصوبہ بنایا اور اسی پر عمل کرتے ہوئے ایک ملٹی سٹیج پلان کی تیاری کی، جس میں کمیونیکیشن بلیک آؤٹ، سنائپرز کی تعیناتی، آنسو گیس اور اسٹریٹجک ناکہ بندی شامل تھے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق یہ پلان پہلے سے ہی کر دیا گیا تھا کہ کسی بھی صورت عمران خان کے حامیوں کو ڈی چوک میں نہیں پہنچنے دینا۔ اس ذرائع نے انکشاف کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ حکومت اختلاف رائے کو کچلنے کی اپنی صلاحیت پر بھرپور اعتماد میں تھی اور ان کو لگتا تھا کہ وہ تحریک انصاف کی کمر توڑ کر رکھ دیں گے۔ 26 نومبر کو خان نے دارالحکومت اسلام آباد میں مظاہروں کی کال دی تھی اور اسی کال پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ملک بھر سے پی ٹی آئی کے ہزاروں حامی اسلام آباد تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے پہنچ گئے اور کنٹینرز کو ہٹاتے گئے۔ انٹرنیٹ کی بندش اور شدید آنسو گیس کی شیلنگ کے باوجود بھی کوئی بھی کارکن ڈرا نہیں، بلکہ سب نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مظاہرین کے ایک دستے کی قیادت عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور دوسرے کی قیادت علی امین گنڈا پور نے کی تھی اور چاروں صوبوں کے کارکنان مل کر اسلام آباد پہنچے تاکہ وہ خان کو رہا کروا سکیں۔ ناظرین، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان احتجاجی مظاہروں کے دوران پاکستانی حکومت نے واٹس ایپ سمیت تمام سوشل میڈیا ایپس کو بند کر دیا اور کوئی بھی خبر باہر نہیں آنے دی۔ حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ مظاہرین کو کسی بھی صورت اسلام آباد نہیں پہنچنے دیں گے، لیکن 26 نومبر کی شام وہ تمام کے تمام دعوے سچ ثابت نہ ہو سکے اور ہزاروں کارکنان اپنے قائد کو لینے اسلام آباد کے قلب میں پہنچ گئے۔ ناظرین، اس کے بعد حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر صورت اس احتجاج کو کچلے گی۔ اس احتجاج کو کچلنے کے لیے حکومت نے پولیس کا بدترین طریقے سے استعمال کیا اور چن چن کر لوگوں کو نشانہ بنایا۔ آنسو گیس، بلٹس، سیدھی فائرنگ، ایکسپائرڈ شیلز، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنوں کو تباہ کیا جا سکے۔ جناح ایونیو پر جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جمع ہوئے، جو ڈی چوک سے چند فاصلے پر ہے، وہیں پر حکومت نے ان سب کو روکنے کی منصوبہ بندی کر لی اور جیسے ہی یہ سب ڈی چوک میں پہنچے تو پولیس نے وہاں پر موجود آس پاس تمام دکانوں کو خالی کروا لیا اور یہیں سے گرینڈ آپریشن کی تیاری شروع ہو گئی، جس میں حکومت نے اندھا دھند نہتے کارکنوں پر گولیاں برسائیں۔ اور ناظرین، اس کے بعد سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح حکومت نے ان سب چیزوں کو ماننے سے انکار کیا، مگر یہ حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں اور اس کا ثبوت مرتضی حسین اور رائن گریم کی رپورٹ میں سامنے آ چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے مطابق ان کے 14 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 200 کے قریب زخمی ہیں اور لاتعداد کارکنان کا ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ زندہ ہیں یا مر چکے۔ ناظرین، اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد حکومت کے طوطے اڑ گئے ہیں، وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں کیونکہ یہ امریکی اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹ کو جھٹلا بھی نہیں سکتے اور اس کو قبول بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، عمران ریاض خان نے بتایا کہ زلمے خلیل زاد نے بھی اس خبر پر اپنی ایک ٹویٹ کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو بنگلہ دیش اور سیریا کے حالات سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ عمران ریاض خان نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے بار بار پاکستان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اس طرح کی فسادیت اپنی عوام پر نہ کریں،
لیکن ابھی تک حکومت بضد ہے کہ ہر صورت پاکستان تحریک انصاف اور آزادی اظہار رائے کو کچلے گی۔ ناظرین، عمران ریاض خان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان اس وقت لاپتہ ہیں، ان کے حوالے سے ان کے اہل خانہ شدید پریشانی کا شکار ہیں اور ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر وہ گئے کہاں۔ عمران ریاض نے کہا کہ جب میں نے صحافیوں سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت فائرنگ اتنی شدید تھی کہ کسی کا بھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا اور ہم سب ایریا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ناظرین، اب یہ ایک معمہ ہی ہے کہ آخر گولی کس نے چلائی، لیکن حکومت تو اس چیز کو بھی ماننے سے انکاری ہے۔ مختلف وزراء مختلف بیانات دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ربر بلٹ چلائے، کوئی کہتا ہے کہ کوئی گولی چلی ہی نہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی گولی سے لوگ زخمی ہو گئے۔ مگر اصل حقائق کیا ہے، یہ رائن گریم کی رپورٹ نے بتا دیا ہے۔ ناظرین، اب اس ساری صورتحال پر حکومت پریشان ہے کہ آخر اس سانحے کو چھپایا کیسے جائے، اب اس پر مٹی کس طرح ڈالی جائے۔ لیکن جب ایک بار گولی چل جاتی ہے اور لوگ زخمی ہوتے ہیں تو یہ خبر ان کی جان نہیں چھوڑے گی، یہی خبر اس حکومت کا پھندا بنے گی۔ ناظرین، اس کے بعد آخر میں عمران ریاض خان نے بتایا کہ فیصل واڈا نے حالیہ دنوں میں ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو اپنی جان بچانی ہے تو انہیں بشرا بی بی کو طلاق دینی پڑے گی، جس پر پاکستان تحریک انصاف نے شدید رد عمل دیا اور پی ٹی آئی کی ایم این اے جنید اکبر کا کہنا تھا کہ اگر فیصل واڈا کی جان خطرے میں ہوگی تو کیا وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے۔ ناظرین، عمران ریاض خان نے صبر پر تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے اور ایک ایٹمی قوت ہے، مگر اس کے باوجود بھی ملک کے سب سے بڑے لیڈر سے سب سے بڑا مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر بشرا بی بی نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ پوری کی پوری حکومت ان سے نالا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ بشرا بی بی کو طلاق ہو جائے۔ کیا پاکستان میں ہونے والے تمام مسائل بشرا بی بی کی وجہ سے ہیں؟ آخر کیوں پاکستان ان تمام معاملات سے آگے نہیں بڑھتا اور عدت اور طلاق جیسے گھٹیا باتوں میں پھنسا رہتا ہے؟ ناظرین، اس سارے معاملے پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے عمران ریاض خان نے کہا کہ پاکستانی حکومت کو شرم آنی چاہیے کہ وہ کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر سیاست کرتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آئی آر کے نیوز۔ اللہ حافظ۔ امریکہ سے دھماکہ خیز خبر، سانحہ ڈی چوک پر اہم رپورٹ سامنے آ گئی۔ نکاح و طلاق میں پھنسی ہوئی ایٹمی قوت، فائرنگ پر حکومت ہر روز گھبراہٹ کا کیوں ہوتی جا رہی ہے شکار؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی و تجزیہ نگار عمران ریاض خان نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے سب سے پہلے امریکہ سے ایک دھماکہ خیز خبر شائع ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ مرتضی حسین اور رائن گریم، جو کہ امریکی صحافی ہیں اور ڈراپ سائٹ نیوز میں لکھتے ہیں، ان کی جانب سے ایک دھماکہ خیز رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے گا کہ یہ وہ صحافی ہیں جنہوں نے سائفر کے معاملے پر ایک اہم رپورٹ شائع کی تھی اور تمام کا تمام سائفر کا متن منظر عام پر لے آئے تھے، جس کے بعد حکومت کافی بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ کل رات انہوں نے ایک دھماکہ خیز خبر شائع کی ہے جس کے مطابق ڈی چوک پر ہونے والے تمام کے تمام معاملات کو بری طرح بے نقاب کر دیا گیا ہے۔